آپ کے ساتھ ایک ولاگ کروں گا اور بتاؤں گا ان میں سے کون بنے گا پرائم منسٹر، کس کے ہاتھ میں ہوگی جیت کی ٹرافی اور کون جائے گا اپنے گھر کو واپس۔ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ جب عمران خان کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو یوں کر کے کیپ آتی تھی اپنے یہ کرکٹ کے میدان والوں کے لیے، تو عورتوں کے اور لڑکیوں کے اور لڑکوں کے اسٹیڈیم بھرے ہوتے تھے۔ تو یہ اتنا چاہا گیا شخص ہے، کتنے سینکڑوں کے اعتبار سے لڑکیوں نے چاہا اور کتنا وہ چاہا گیا، یہ میں بحالت مجبوری بات کر رہا ہوں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں کیو جے حیدر، میں اس وقت موجود ہوں صادق ملک صاحب کے ساتھ۔ صادق ملک صاحب نیو لاز آف کیمسٹری ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ سر اللہ کا بڑا احسان، بڑا کرم۔ سر آپ سنائیں، طبیعت صحت؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ سر آپ کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں؟ جس طرح سے ایک اس بندے کو جس کو رب نے ساری نعمتوں سے سرفراز کیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سر اللہ آپ کو زندگی تندرستی اور سکون عطا فرمائے۔ سر ملک کے حالات، سیاسی حالات سر ڈسکس کروں گا۔ سر سب سے پہلے عمران خان صاحب، سر آپ نے عمران خان صاحب کا ہاتھ بھی دیکھا ہے، سر کیا دیکھتے ہیں؟ اب جون بھی گزر گیا، اب جولائی آ گیا ہے، تکلیفیں ہیں یا کچھ ریلیف ملے گا عمران خان صاحب کو؟ جہاں تک ہاتھ دیکھنے کا تعلق ہے، صرف عمران خان کا ہی نہیں دیکھا، ان کی بیوی کا بھی دیکھا ہے، ماشاءاللہ۔ بشرا بیوی کا بھی، سب وہ بھی میرے آفس تشریف لائی تھیں، جی جی۔ تو بڑی ایک ڈیٹیل نشست ہوئی تھی شادی سے پہلے۔ شادی سے پہلے؟ شادی سے پہلے بالکل صحیح۔ اس وقت ان کے ساتھ 2016 کے اٹ بٹوین میں خاور مانی کا بھی ساتھ تھے، اچھا۔ اور پوچھا یہ تھا کہ کیا عمران خان پرائم منسٹر بن جائیں گے، تو میں نے پورا انہیں یقین دلوایا تھا کہ عمران خان 2018 میں پرائم منسٹر آف پاکستان بن رہے ہیں۔ اس سے پہلے میرا ایک جو بیانیہ چل رہا تھا وہ کنگ میکر کا تھا، تو میں نے کہا میں اپنے جاؤں گا بیانیے کے ساتھ، اور اس بیانیے کی معافی مانگنے کے بعد اگلا بیانیہ لوں گا۔ اچھا، مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ یہ لوگ صبح سے لے کر شام تک 28 پیش گوئیاں کرتے ہیں اور پھر پرسنٹیج پہ آ جاتے ہیں 27 غلط ہوتی ہیں۔ میرے سے ایک پیش گوئی غلط ہوئی، میں نے باقاعدہ پوری قوم سے معافی مانگی، پھر 4 سال میں ٹیلی ویژن پر 5 سال نہیں آیا، اس کے بعد بیٹھ کر نیو لاز آف کیمسٹری بائی صادق ملک پامس بنائے، اور جانچ پڑتال کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ یہاں میرے سے غلطی ہوئی تھی خان صاحب کے ہینڈ پرنٹ میں، جس کی بنیاد پر پھر 32 راجہ یوگ، 101 غیر معمولی علامات اور ہاتھوں کی ساخت نئی دریافت کر کے تو پیش کیا، جو 5 والیوم میں ہے، اور 6واں والیوم جو ہے یہ ویڈیو میں تیار ہو رہا ہے، وہ بھی آپ کو سارا PDF میں منگوانا ہو فری منگوا سکتے ہیں، اور باقی بھی سارے جتنا بھی ہے وہ میرے ویڈیوز پر پڑا ہوگا، یوٹیوب پہ اٹھائیں مزے لیں، اور میرے والیوم میرے ویب سائٹ پہ جائیں اٹھائیں مزے لیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ سر بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سر عمران خان کا ہاتھ دیکھا، آپ بتاتے ہیں کہ راجہ یوگ ہے، سر 2018 میں تو پرائم منسٹر بن گئے۔ راجہ یوگ کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہوتا کہ راجہ یوگ ہے تو وہ 24 گھنٹے جب پیدا ہوا تو ماں کی گود میں اٹھا سرتاج بنا کے بٹھا دیا گیا اور ہیرے جڑ دیے۔ اس کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے سن لائن اور لاک لائن، جہاں دونوں منیمم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں، وہاں اس کے سر پر ہیروں کا تاج سجتا ہے، تو جسے راجہ کہتے ہیں۔ اب دور حاضر میں راجہ اسے کہتے ہیں جو اپنے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے، جس کا DMG گروپ کا چیف سیکرٹری، پولیس کا IG، اس طرح فیڈرل سیکرٹریز کا بہت زیادہ طاقتور جو سیکرٹری ہوتا ہے وہ سیکرٹری ایڈمن ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ لفظ راجہ یوگ جو ہے اس کو اب عصر حاضر میں، دور حاضر میں اس طرح سے تقسیم کر کے پڑھا جاتا ہے۔ راجہ یوگ ہونے کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ موجود ہے تو اس کو نہ تو ہوا لگے گی، نہ گرم ہوا، نہ ٹھنڈی ہوا۔ راجہ یوگ جن ہاتھوں پر پایا جاتا ہے انہیں 30 سال جیلوں بھی کاٹنی پڑتی ہیں، وہ لال صاحب۔
بالکل ٹھیک ہو گیا سر. سر اور بتائیں کہ جیسے خان صاحب پاپولر ہیں اتنے, بڑی عوام ان کے پیچھے ہے, اوورسیز پاکستانی ان کے پیچھے ہیں, سر کیا وجہ ہے ان میں, ایسی کون سی چیز ہے جو ہر بندہ ان کے پیچھے ہے؟ دو تین قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں. سوال بڑا اہم ہے. ایک ہے ماؤنٹ آف وینس, ایک ہے یہ ہارٹ لائن جسے کہتے ہیں, ایک اوپر بنی ہوئی ہوتی ہے گرڈل آف وینس. یہ تینوں ابھار بنیادی طور پر کسی بھی شخصیت کے سیلیبریٹی ہونے کی علامت ہے. تینوں میں سے ایک ہو پھر بھی وہ ذرا تھوڑی سی مقدر کی لکیر اچھی ہو تو سیلیبریٹی ہوتا ہے. کیوں؟ اپوزٹ سیکس کے حوالے سے بہت چاہا جاتا ہے, اور ان کے ہاتھ پر تینوں کی تینوں لکیریں ہی اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ ان سے جنسی اور جذباتی بے تحاشا کشش پائی جاتی ہے, جس کی بنیاد پر میل اور فیمیل میں یہ یکساں مقبول ہیں اور مرتے دم تک کسی طرح سے مقبول رہیں گے. ان کی مقبولیت کا گراف کوئی نیچے نہیں لا سکتا. واللہ عالم بالصواب. بالکل ٹھیک ہو گیا سر, بالکل نہیں لا سکتا اسٹاپ. سر اب موجودہ حالات میں دیکھتے ہوئے, یہ 2018 سے چلا سلسلہ, پھر 21 آیا, 22 آیا, اسٹاپ ہوا, خان صاحب وزیر اعظم شپ سے ہٹ گئے. اب سر مزید آگے کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا, اس طرح سے ہے جتنا عروج و ارتقاء کے مناظر اس شخص نے طے کی ہیں, کہاں سے شروع ہوا. سب سے پہلے تو ان کی امی نے ان پر مہربانی فرمائی کہ انہیں میاں والی نے بھیجا, انہیں ایسی جگہ پہ بھیجا جہاں سے بحفاظت مکمل اعتبار سے بحسن خوبی پڑھ لکھنے کے بعد ملک سے باہر چلا جائے. پھر ملک سے باہر بھی انہیں آکسفورڈ یونیورسٹی پر پڑھایا گیا, وہاں بھی انہوں نے اپنی مرضی کی سیاست کی. پھر اس کے بعد ہر میدان میں چل کامیابیاں حاصل کیں. کرکٹ میں اتنی کامیابیاں نہیں ہیں. میں اس بات کا گواہ ہوں کہ جب عمران خان کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو یوں کر کے کیپ آتی تھی اپنے یہ کرکٹ کے میدان والوں کے لیے, تو عورتوں کے اور لڑکیوں کے اور لڑکوں کے اسٹیڈیم بھرے ہوتے تھے. جیسے ہی عمران خان اسٹیڈیم سے نکلا تو اس کے بعد صرف ہم کیمرے پر دیکھتے ہیں, جا کے وہاں دیکھ لیں خالی پڑے ہوتے ہیں. بہت کم اتفاق ہوتا ہے کہ اسٹیڈیم بھرے جائیں. ان کے دور میں کبھی خالی نہیں رہتے تھے جب یہ جاتے تھے. سیم سچویشن الیکشنز کی بھی یہی ہے. اب ایک بات یاد رکھے, ووٹر اور سپورٹر اور پھر اس کے بعد پرستار میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. سپورٹر کبھی ووٹر بن سکتا ہے, پرستار ضروری نہیں. انہوں ووٹ پاوے جی کرے تھے گھر ستا پہ 11 بجے رات کو اٹھے. اس کر کے یہ معاملات بہت تھوڑے سے آگے پیچھے کے ہیں. واللہ عالم بالصواب. بالکل صحیح ہو گیا. سر جی خان صاحب کی کوئی چوتھی شادی نظر آتی ہے آپ کو؟ جب شادیوں کی بات کرتے ہیں تو یہ اتنا چاہا گیا شخص ہے, اس کے ہاتھ پر گرڈل آف وینس زبردست پائی جاتی ہے. ایک نہیں, یہ گناہ کی بات ہوگی, آپ کے ذمہ ہے گناہ سارا. کتنے سینکڑوں کے اعتبار سے لڑکیوں نے چاہا اور کتنا وہ چاہا گیا, یہ میں بحالت مجبوری بات کر رہا ہوں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. واللہ عالم بالصواب. سر یہ تو ان کی پاپولرٹی کا عالم ہے نا, محبت کرنے والے لوگ ہیں ان سے, یہ تو اچھی جی. آپ جانیں, آپ نے جو سوال پوچھا میں نے اس کا جواب دے دیا. اس کے لین دین بھی آپ کریں, میں کیوں کریں. ہاں صحیح. سر بشرا بی بی جو ہے وہ لکی ہیں عمران خان صاحب کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بشرا بی بی لکی ہیں خان صاحب کے لیے, لفظ ہٹا دیں. جی جی. بشرا بی بی لکی ہیں رکھ لیں, اس لیے کہ وہ ایک پرائم منسٹر کی بیوی بنی. وہ پرائم منسٹر کا مرد اول نہیں بنا. اس کو ذرا تھوڑا سا کٹ کر کے بولیں. ٹھیک ہو گیا سر, بالکل. لیکن سر خان صاحب تو خود ہی لکی ہیں نا. ہاں ہے نا, اس پر میرا مطلب لکی. بالکل. میں جب وہ خاتون اول کی وجہ سے لکی کہتے ہیں تو وہ کٹ ہوگی نا. یہ یہاں کٹ کریں سر, کیونکہ کبھی مرد اول نہیں بنتے دیکھ کے خاتون اول بنتی ہیں. بالکل صحیح. سر وہ اس لیے پوچھ رہا تھا کہ چوتھی شادی کوئی بشرا بی بی کا پیچھے ہٹنے کا کون سی بشرا بی بی وفا کرے گی؟ ڈائریکٹ پوچھیں. کوئی آپ تلل غلط ہوگی معافی قوم سے مانگ لوں گا, کمال کرتے ہیں. نہیں سر, وفا رہے انشاءاللہ. میں بیانیہ ساتھ لے کر چلتا ہوں. واللہ عالم بالصواب. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر اب اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو خان صاحب وزیر اعظم, اگر سے مراد کیا آپ کی؟ سر اگر سے مراد یہ ہے کہ اگر دوسری والی وہ نگران حکومت آتی ہے وہ کتنا کھینچ لیتی ہے اس کو. پنجاب حکومت ختم ہو چکی 3 مہینے میں, تو یہ بھی لمبی کھینچتی. چلیں, جب اگلا الیکشن آئے گا تو پھر الیکشن سے 2 ماہ پہلے
میرے پاس تشریف لائیے گا. جی آپ جی کے ساتھ ایک ولاگ کروں گا اور بتاؤں گا ان میں سے کون بنے گا پرائم منسٹر, کس کے ہاتھ میں ہوگی جیت کی ٹرافی, اور کون جائے گا اپنے گھر کو واپس. کون جائے گا اپنے گھر کو واپس؟ واللہ علیہ بالصواب. تو سب کا شکار ہو گیا میں خود. لیکن انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کو پوچھ کے بتاؤں گا انشاءاللہ ملک صاحب سے کہ کون آنے والا ہے, کیونکہ عوام کی جو چاہت ہے وہ کیا ہے وہ بتاؤں گا انشاءاللہ. صادق ملک صاحب سے بہت اچھی گفتگو رہی میری, آپ نے تمام باتیں سنی ہیں. اسی کے ساتھ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. QJ حیدر اور ملک صاحب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.